بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم عمل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ عمل چیزوں میں خیر و برکت پیدا کرنے کا عمل ہے۔ کہیں سے آپ کو کسی چیز کا معاوضہ ملا ہے اور مزدوری ملی ہے، یا آپ نے کوئی اور محنت کی، اسی محنت کے صلے اور نتائج کے طور پر اللہ نے کچھ آمدن مرحمت فرمائی، تنخواہ ملی، تو آپ اس تنخواہ پر، ان پیسوں کے اوپر یہ کلمات پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت پیدا کر دیں گے۔ برکت ہی برکت ہوگی۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ ایک کثرت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے برکت۔ برکت کا مطلب یہ ہے تھوڑی سی چیز بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو پوری ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کثرت کا مطلب یہ ہے کہ دولت تو بہت ہو، پیسہ تو بہت ہو، لیکن کسی کھاتے کا نہ ہو، کسی کام کا نہ ہو۔ جب بھی آئے کوئی مصیبت لے کے آئے، اور ایک عیاش آدمی خاندان میں پیدا ہو، ساری دولت کو اڑا دے، یہ ہوتی ہے بے برکتی اور کثرت۔ برکت وہ ہے کہ تھوڑا سا مال ہو، اس کے اندر خیر و برکت پیدا ہو جائے، وہ ختم ہونے کو نہ آئے۔ تو آپ یہ کلمات پڑھ لیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تنخواہ لے کے، پیسے لے کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس پر دم کر دیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے، ان میں برکت ہی برکت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح میرے ایک بزرگ تھے، جماعت دعوت و تبلیغ کے ساتھ کچھ وقت لگا تو انہوں نے ایک عجیب عمل بتایا تھا۔ فرمایا کہ یہ کر لو، اس عمل کے کرنے سے دولت ختم نہیں ہوگی، پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ جب بھی اپنی جیب سے پیسے نکالو، بسم اللہ من کنز اللہ کہہ کر نکالو، اور جب بھی اپنی جیب میں پیسے داخل کرو تو بسم اللہ فی کنز اللہ، بسم اللہ فی کنز اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع ہے، اسی کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے اور اسی کے خزانے سے نکالا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے خزانے کتنے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد طلب کرے تو اسی سے کر، اور اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرے تو اسی ذات سے سوال کر۔ ساری کائنات کی ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں اپنی اپنی بولی اور اپنی اپنی زبان میں، اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات پوری کریں گے، اس کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ اسی لیے ہم ایسے پروردگار کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے عظیم اور اپنے پیارے رب کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تو اس کے احسانات میں ڈوب کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال اللہ کے احسانات میں ہے، اسی پروردگار کا کرم ہے ہمارے اوپر، اسی نے ہمیں بنایا ہے، تو اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کے خزانوں سے کھاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح کا ایک اور عمل بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ جو ابھی میں نے بتایا ہے بسم اللہ من کنز اللہ، یہ بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہی اللہ کی قدرت میں ابھار اور خیزش ہے، اسی بسم اللہ کی برکت سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ اللہ یعنی اللہ کی ذات عالی، اسم با مسمہ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ان اسماء میں بھی تاثیر اور طاقت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم نام لیتے ہیں، ایک آدمی ہے، اس کی ذات وہ مراد ہوتی ہے، وہ طاقتور ہے، اس کے نام میں تو اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہی اس کی ذات ہے، اور اللہ کے نام میں بھی بڑی طاقت اور پاور ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے نام سکھائے تھے۔ اور کتنے نام ہیں اللہ کے،
غالباً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نام بے شمار ہیں، اور فرمایا کہ جو انسانوں کو اللہ نے عطا فرمائے ان کی تعداد تو 5000 ہے، 1000 اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے، اور 1000 اپنے مبارک نام اللہ نے تورات میں بیان کیے، اور 1000 نام پروردگار عالم نے انجیل میں بیان کیے، 1000 پروردگار عالم نے زبور میں بیان کیے، اور 1000 نام اللہ رب العزت کا فرمایا کہ لوح محفوظ میں ہے۔ اتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور سب ناموں میں برکت اور خیر بھری ہوئی ہے۔ جب بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ انہی اسماء مبارکہ کی برکت سے فرمایا کہ قدرت کا ابھار ہے، قدرت کا ابھار۔ اللہ تعالیٰ جتنے نظام عالم کے جتنے کام ہیں سب کو بسم اللہ کی برکت سے چلا رہے ہیں۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جب بسم اللہ کی نسبت رحمان الرحیم کی طرف ہوتی ہے تو فرمایا اس سے اللہ کی عظمت والی چادر پوری کائنات پر پھیل جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے مقربین اور اسی طرح اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، فرمایا بسم ربک العظیم سے بسم اللہ ہی مراد ہے کہ اسی سے تسبیح بیان کیجئے، بسم اللہ کی برکت سے میرا ذکر کیجئے اور یہ خیرات میرے خزانوں سے حاصل کیجئے۔ تو بہرحال یہ بسم اللہ شروع میں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے اور معمولات پیش کر رہے ہیں وہ بسم اللہ کے بھی ہیں، اور بسم اللہ کے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ کے معمولات بھی ہیں، سورۃ فاتحہ کے مبارک نام بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس عمل کو کرنے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، شیطان مردود سے پناہ حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی مضبوط پناہ میں آ جانا چاہیے۔ فرمایا کہ شیطان ایسا بدبخت اور ایسا ذلیل دشمن ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی انسانیت کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ اے پروردگار اس کتے کو بندھوا دیجئے، اس ذلیل کو ہم سے دور کر دیجئے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ کی برکت سے انسان کے منہ میں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے وہ بدبو دور ہو جاتی ہے، فرشتے قریب آ جاتے ہیں، تو حکم ہوتا ہے کہ اب کرو قرآن کی تلاوت۔ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کے ٹائم میں قرآن پڑھنے والے کے ایک ایک لفظ کو فرشتے چوم چوم کے محفوظ کرتے ہیں، بندے کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ یہ سخت اور شدید دشمن ہے۔ دنیا میں جو ہمارے دشمن ہیں ایک تو وہ نظر آتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو ان کی دشمنی سرد پڑ جاتی ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے اگر اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جائے، اس کے ساتھ بھلائی اور اچھائی بھی کی جائے، پھر بھی یہ دشمنی کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے، بسم اللہ کی بے شمار برکات ہیں، اور اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ کا عمل کریں۔ تو سورۃ فاتحہ کے معمولات ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سورۃ فاتحہ وہ عظیم سورت، فرشتہ آسمان سے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، وہ ایسے عظیم نور ہیں، اللہ نے وہ نہ تورات میں نازل کیے، نہ زبور میں نازل کیے، نہ انجیل میں نازل کیے، نہ ہی آسمانی صحائف میں نازل کیے۔
اسی طرح بسم اللہ کے متعلق بھی ارشاد فرمایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسم اللہ یہ ایک ایسی عظیم آیت مبارکہ ہے جو سلیمان علیہ السلام پر اور پھر اس کے بعد مجھ پر نازل ہوئی، ان دو نبیوں کے علاوہ کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، یہ زمین و آسمان کے اسرار و رموز کو کھولتی ہے۔ بسم اللہ کی کثرت کرنے والے پر اللہ کے علوم و معارف کا نزول ہوتا ہے، خیر و برکات انسان پر پڑتی ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ہر قسم کی نحوستیں دور ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ ایک ایسی عظیم آیت مبارکہ ہے۔ تو بہرحال سورۃ فاتحہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا۔ اس کے بہت سے نام ہیں اور بے شمار فوائد ہیں، میں وہ نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور انہی مبارک ناموں کی روشنی میں ان کے فوائد بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ مبارک نام کیا؟ سب سے پہلا سورۃ فاتحہ کا مبارک نام سورۃ الفاتحہ، ابتدا کرنے والی سورت، افتتاح ہونے والی سورت۔ ہر ایک آدمی اپنی نماز کا افتتاح بھی سورۃ فاتحہ سے کرتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد۔ اور سورۃ الشفاء یہ امراض سے شفا بخشتی ہے، جو مریض آدمی اس کو پڑھتا ہے اس کو شفا نصیب ہوتی ہے، پڑھ کر مریض پہ دم کرتا ہے تو اس مریض کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الصلاۃ یہ نماز کی صورت ہے اور نماز کی ہر رکعت کی صورت ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، یعنی یہ جزو ہے نماز کی ہر رکعت کا، حصہ ہے نماز کا۔ اور ام القرآن بھی اس مبارک سورت کو کہا جاتا ہے، یہ پورے قرآن کریم کی اصل بنیاد اور جڑ ہے۔ اسی طرح اساس القرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی بنیاد، اساس کہتے ہیں عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے اس کو اساس کہا جاتا ہے۔ پورا قرآن اسی سورت فاتحہ پہ کھڑا ہے، اور اس سورت فاتحہ میں اللہ پاک نے پورے قرآن مقدس کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ اور جب مضامین سارے اسی سورت میں بیان ہو چکے ہیں تو پروردگار عالم نے پورے قرآن مقدس کی برکتوں، رحمتوں، خزانوں کو سمیٹ کر اسی مبارک سورت میں رکھ دیا ہے۔ اسی لیے بزرگ مثال دیتے ہیں، ایک آدمی بیرون کا سفر کرتا ہے، دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے، اب اس نے تجارت کرنی ہے، اس نے دوسرے معاملات کرنے ہیں جن کا پیسوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اب وہ پیسوں کی گٹھڑیاں تو اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا، چھوٹی سی کوئی چیز لے کے جائے گا۔ پہلے دور میں سونا لے کے جاتے تھے، ہیرے لے کے جاتے تھے، جا کے ان کو اس ملک میں بیچا اور پھر اس کے پیسے لیے اور پھر اس ملک میں جا کے اس ملک کی کرنسی کے مطابق وہاں جا کر تجارت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اب دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے چھوٹی سی چیز جیب میں ڈال کر تجارت کرے اور اسی سے نفع کمائے۔ تو فرمایا کہ جس آدمی نے دیگر ملکوں کا سفر کرنا ہے، خوفناک وادیوں سے گزرنا ہے اور اسی طرح مشکل مراحل سے گزرنا ہے، اس کے پاس اور کچھ وظائف نہیں ہیں، تو علماء نے لکھا ہے سورۃ فاتحہ کو اپنے سینے میں ڈال لے، اپنی زبان کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھے اور تر رکھے اپنی زبان کو۔ سورۃ فاتحہ کی برکات اس کو حاصل ہوں گی اور اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھلتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کریں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہے۔ آگے اس کے مزید جو بڑے بڑے فضائل علماء نے بیان کیے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے اس کے جو نام مبارک ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ ام الکتاب بھی اس سورت مبارکہ کو کہا جاتا ہے، ام الکتاب، اس کا معنی بھی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اسی طرح سورۃ السؤال، مانگنے کی سورت،
بندہ اسی مبارک صورت کے ذریعے سے اللہ عز و جل سے سوال کرتا ہے، اسی سے بھیک مانگتا ہے، اور اسی طرح سورۃ المسئلہ بھی کہا جاتا ہے سورۃ مبارکہ کو۔ یعنی بندہ اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ کیسے پیش کرے، اپنی ضروریات کیسے پیش کرے، اپنے مسائل کے حل کے لیے کس طرح مانگے، فرمایا اس کو اسی سورۃ مبارکہ میں بتلایا گیا ہے کہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ کیا مانگنے کا طریقہ ہے؟ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بیان فرمایا تھا، فرمایا وہ آیات مبارکہ کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے، ایک ایک کر کے پڑھتے تھے، یوں نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں خلاف سنت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخر میں جا کے سانس نکالا۔ فرمایا نہیں، الگ الگ کر کے پڑھ رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بندہ سوال کرتا ہے، کیسے سوال کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کی عظیم ذات سے جب سوال کرو تو پھر الحمدللہ رب العالمین تم کہتے ہو، جواب اللہ پاک دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان بیان کر دی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، اور مالک یوم الدین اثنا علی عبدی۔ یہ بندہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ پاک ایک ایک آیت پر بندے کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، ایک بات یہ کرتا ہے جواب وہ دیتے ہیں، پھر یہ کہتا ہے جواب وہ دیتے ہیں، اس طرح بندے کو جواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ سورت بتلا دی اللہ پاک نے کہ یہ سورۃ المسئلہ ہے، تم نے سوال میری بارگاہ میں کیسے پیش کرنا ہے، سورۃ فاتحہ سے سمجھو۔ اور اسی طرح فرمایا یہ سورت تعلیم المسئلہ اور سبع مثانی کہتے ہیں بار بار جس کو پڑھا جائے، فرمایا یہ سورت سبع مثانی ہے، تم بار بار اس کو پڑھتے ہو، ہر نماز میں پڑھتے ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور اس کو القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ قرآن عظیم ہے، اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایسی مبارک صورت جس کے اندر کفایت ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی کفایت کرتی ہے۔ جو آدمی کنہی مسائل میں اس مبارک صورت کو اپنا ورد بناتا ہے تو یہ اس صورت مبارکہ کی برکت سے اس کے زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورت ایک کافیہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الکنز، کنز کا معنی کیا ہے؟ خزانہ۔ یہ سورۃ الکنز بھی ہے، یہ اللہ کا خزانہ ہے۔ اس خزانے سے فوائد حاصل کرنے کے لیے بار بار بالتکرار اس سورۃ مبارکہ کو پڑھو، بار بار پڑھو گے اور تکرار کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ رب العزت اپنے خزانے سے تمہیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تم اللہ کے خزانوں سے حصول کر لو گے چیزوں کا، جو چیز مانگنی ہے تمہیں اس کے خزانے میں موجود ہے۔ آج کل ہم بدگمان ہو چکے ہیں اللہ کی ذات عالی سے بھی، العیاذ باللہ، اللہ بچائے اس سے، بدگمان ہیں ہم۔ پتہ نہیں کیسے سے کیسے تصور دماغ میں آتے رہتے ہیں کہ اگر اس کے قریب ہو گئے آزمائشیں شروع ہو جائیں گی، تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، مسائل اور مصائب شروع ہو جائیں گے، پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے فقر سے، اللہ کی ذات عالی سے ایسے خوفناک مناظر پیدا کر دیتا ہے، جبکہ اس سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہر حال میں حسن ظن ہو، حسن ظن، حسن الظن باللہ واجب، اللہ پر اچھا گمان کرنا فرض سمجھو، جیسا گمان کرو گے ویسا معاملہ ہو جائے گا۔ تو سورۃ الکنز بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورۃ المناجات بھی اس کو کہا جاتا ہے،
کہ یہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ سرگوشی ہے، بندہ سرگوشی کر رہا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے جب بندے باتیں کرتے ہیں، سرگوشی ہو رہی ہوتی ہے، تو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو یوں سمجھے کہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ سرگوشی چل رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ خاص تعلق کی علامت ہوتی ہے۔ اس کو سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مبارک سورت سورۃ التفویض۔ سورۃ التفویض کا مطلب کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ سے فوائد حاصل کرے۔ بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا میں نے پہلے بھی یہ عمل پیش کیا تھا، ورد سعادت کا۔ اگر کوئی آدمی ورد سعادت اور ورد الفتح والنصر، اس مبارک ورد کو علماء نے ورد الفلاح والنجاح، زندگی میں کامیابیوں کے حصول کا اللہ رب العزت نے اس کو ورد بنایا ہے، اور جن لوگوں نے اس مبارک ورد کو اپنایا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا صبح کے وقت میں کون کون سی رکاوٹیں ٹوٹ چکی ہیں اور کتنی کامیابیاں ان کا مقدر بن چکی ہیں۔ دنیاوی اخروی تمام سعادتیں اللہ پاک ان کا مقدر بنا دیتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب بالکلیہ طور پر الٹ جائے، راستے نظر نہ آئے، اس کو دور دور تک مایوسی پھیلی ہوئی ہو، اس وقت ورد الفتح والنصر اور ورد السعادہ، ورد الفلاح والنجاح، یہ کامیابی کا ورد ہے، پھر اسی کو اپنائے۔ بسم اللہ نہ بھولے، شروع میں بسم اللہ پڑھ لے اور پھر دوبارہ پڑھے تب بھی بسم اللہ، یعنی ہر بار بالتکرار بسم اللہ ضرور تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ کی اپنی برکات وہ بھی حاصل ہو جائیں گی۔ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، منہ میں خوشبو پیدا ہو جائے گی، پھر عمل شروع کر دے۔ فجر کے وقت میں 30 مرتبہ اور ظہر کے وقت میں 25 مرتبہ، اس طرح 5 کم کرتا جائے، عشاء تک یہ 100 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے ورد سعادت۔ اس کو پڑھے، اللہ رب العزت بے شمار انعامات مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے استفادہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔